بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القمر، اس کے بارے میں ابن عاشور علیہ الرحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ 37 نمبر پہ سورت نازل ہو گئی، اور قوی تر رائے کے مطابق ہجرت سے 5 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی انہوں نے کہ اس میں جس واقعے کا ذکر ہے شق قمر کا، وہ تاریخی اعتبارات سے کچھ دلائل سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے 5 سال قبل کا ہے، تو گویا 7 یا 8 ہجری کا ہے، 7 یا 8 ہجری کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا کے میدان میں موجود تھے۔ آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے، یعنی حجۃ الاسلام تو ایک ہی کیا آپ نے جس میں لوگوں کو مناسک سمجھائے یہ سب، لیکن مکی دور میں آپ اپنے تمام ہر سال آپ حج فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حج ہی میں آپ مینا میں موجود تھے، وہاں بعض بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ بخاری کی روایت کے مطابق طلبت قریش کہ قریش نے طلب کیا ہے کہ ان کو نشانی دکھائی جائے، فَأَرَاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمر شقین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قمر 2 شقوں میں دکھایا۔ یہ بخاری کی روایت بھی ہے، مسلم کی بھی ہے کثرت سے، یہاں تک کہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ روایات جو ہیں وہ متواتر ہیں۔ یہ روایات کیا ہیں؟ متواتر ہے۔ ابن عاشور علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ متواتر تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس سے کم کا ایک درجہ جیسے فقہ حنفی میں ہے نا مشہور اور مستفیض کا، تو فرمایا کہ اس لیول کی تو ہے، یعنی کثرت سے روایات ہیں، سلف اور خلف نے ان کو قبول کیا ہے اور اعتراض نہیں کیا شق قمر کی روایات۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں جیسے کچھ لوگ اس کو کسوف، ایک روایت طبرانی کی ہے کہ یہ کسف تھا، روایت کے بارے میں بھی کلام ہے، ان صحیح روایات کے مقابلے میں طبرانی کی روایت کی حیثیت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جیسے کسوف ہے تو بیچ میں کسی طرح کچھ ایسا کسوف ہو گیا یا بیچ میں کوئی چیز آ گئی یا اس طرح ہو گیا کہ وہ 2 حصوں میں نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ روایات اتنی سری ہیں کہ وہ فرمایا کہ ہم نے بیچ میں پہاڑ کو دیکھا، صحیح روایات میں، یعنی ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، تو بیچ میں ہمیں پہاڑ نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسوف ہے، کسوف میں تو نہیں ایسا ہو سکتا کہ بیچ میں پہاڑ نظر آئے۔ تو ایک روایت میں کہ ایک شق اس کا ہرا پر تھا اور دوسرا شق ایک اور پہاڑ پر تھا۔ یہ ساری روایات علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے نقل کی ہیں، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے پر صحابہ نے اس منظر کو بیان کیا۔ باقی وہ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان میں کی تاریخ میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، ہندوستان میں بھی ایک بادشاہ نے یہ دیکھا۔ کہاں ہے؟ میں نے دیکھا وہ پتہ نہیں، بعد پکچرز کی نیکڈ آئی سے آپ دیکھیں تو چاند تو واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر اندر گھڑے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گھڑے ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ بیچ میں کوئی دھڑاڑ تو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اعلم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعہ نہیں ہوا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بھی مجھے اپنے لوگوں کی کہانیاں لگتی ہیں کہ دھڑاڑ نظر آ رہی ہے۔ اللہ اعلم، نہیں میں صحیح بتا، تحقیق کیجیے گا کہ دھڑاڑ ہے کہ نہیں۔ ویسے آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں یہ امپاسبل ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں اس میں یہ آپ یہ کہیں کہ ایک باقاعدہ شق ہوا اور یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، بالکل الگ الگ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، اس کے بعد دوبارہ جوڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے ان کے کچھ قوانین کے مطابق جو اس وقت یہ سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا۔ ہمارے حالات دوسرے تیسرے 5ویں درجے کے جو کچھ مجلات ہوتے ہیں نا، میگزینز ہوتے ہیں سائنس کے اور اس طرح کی چیزوں میں حوالے ملتے ہیں کہ وہ فلاں سائنسدان نے مان لیا ہے کہ وہاں شق قمر ہو گیا، فلاں سائنسدان نے یہ کہہ دیا، وہ اصل میں اوتھینٹک نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں وہ سیب کے اندر سے خدا کا نام نکل آتا ہے، وہ روٹی کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ اکبر اسلام برحق ہے۔ روٹی کے اندر سے کلمے سے اسلام کا برحق ہونا کیسے ثابت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کسی دن سلیب نکل آئے گی تو سلیب برحق ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ سلیب تو بڑی آسانی سے نکل سکتی ہے، پورا کلمہ تو بڑا مشکل ہے۔ سلیب تو آپ دیکھیں درخت کھڑا ہوتا ہے یوں کر کے آپ کہیں دیکھو سلیب، آدمی کھڑا ہوتا ہے وہی سلیب ہے۔ تو اس طریقے پر اگر دین کی حقانیت ثابت کرنی ہے تو پھر تو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دراڑ ہے وہاں۔ ہاں نہیں، پکچر تو میں بھی بنا سکتا ہوں آج کل کہ اس میں دراڑ آ جائے، لیکن حقیقتاً اس کی تصویر ہو جس میں دراڑ ہو، اللہ اعلم۔ لیکن یہ واقعہ برحق، ہمیں سائنس کی تصدیق کی حاجت نہیں ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سائنس کو تصدیق کی حاجت ہو سکتی ہے، ہمیں تو نہیں حاجت کہ ہم کہیں کہ سائنس نے تصدیق کر دی، کیا بات ہے قرآن کی کیا بات اس میں ہے کہ سائنس اس کی تصدیق کرے گا، تو عجیب سی بات ہے۔ یعنی جس شے کی تصدیق کرنے والا بڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس شے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اگر سائنس کی تصدیق سے قرآن کی قدر و قیمت بڑھے بالفرض تو سائنس بڑی ہوگی، ایسے ہی ہوگا۔ قرآن جو ہے وہ
ہلکا رہ جائے گا. تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر واقعی وہ بتا بھی دیں تو ہم اس سے استیناس اور استشہاد دوسروں کو بتانے کے لیے حاصل کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ واقعی طے شدہ بات ہونی چاہیے. وہ اب تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تصویر بنانا کیا مشکل، آپ ابھی اے آئی پر لکھیں اور اس سے کہیں جو چاند کی تصویر جس میں بیچ میں دراڑ کی تصویر وہ آ رہی ہے وہ بنا کے آپ کو دے دے گا بالکل اصلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بتایا کہ اس کی مطلب کہ ایک قول ہے کہ تواتر سے یہ نشر ہوا ہے، ایک ہے مشہور ہے، مطلب یہ واقعہ مطلب اس طرح جیسے واضح طور پہ ہو رہا ہے آسمان جو تواتر سے نہیں. ہاں اصل میں دیکھیں کیا یہ سب نے دیکھا تھا یا چند لوگوں نے دیکھا اور ایک محدود لمحے کے لیے ہوا؟ تو اس میں جو علماء نے کہا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود ہے، رات کا وقت ہے، 14 ذی الحجہ ہے، 14 ذی الحجہ کو آپ مینا میں موجود ہیں. حج کے بعد بھی لوگ مینا میں وہ ہوتے بیٹھتے تھے، یعنی میلے لگے ہوئے ہیں یہ ہے. تو اور یہ ابتدائی رات کا وقت نہیں ہے، وسط رات کا وقت ہے. تو اس موقع پر جو رویت حاصل ہوئی ہے وہ کچھ بڑے بڑے سرداروں کو ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا. لیکن آپ دیکھیں کون آدھی رات کو بیٹھ کے ہر وقت چاند کو دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ مثلا 5 منٹ کے لیے ایک فنومینن ہوا ہے اور وہ چند لوگوں نے دیکھا ہے، مطلب یہ بات ہے، میں بھول گیا میں کہ ہندوستان میں بھی انہیں ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہاں ایک بادشاہ نے دیکھا تھا شق قمر کا واقعہ. ہاں مالابار کا. اور مطلب یہ بڑے بڑے علماء نے نقل کیا، غالباً علی میاں نے، مناظر حسن گیلانی اور اس طرح کے لوگوں نے، کہ یہ بات جو ہے وہ اوتھینٹک ہے کہ ہندوستان میں دیکھا گیا ہے. یعنی وہ بھی بادشاہ کیا تھا اس وقت وہ چھت پہ تھا اور اس طریقے پر. تو یہ واقعہ جو ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہر جگہ چاند نظر نہیں آ رہا نا. مطلب آپ پاکستان اور ان کا قریب قریب علاقوں کا تو مسئلہ ایک ہے، لیکن زیادہ دور چلے جائیں گے تو وہ تو ہو سکتا ہے ابھی وہاں طلوع ہی نہ ہوا ہو، یا وہ دن کا وقت ہو یا پیچھے ہو، ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے. تو اس لحاظ سے، اور پھر وہاں بھی رات آدھی رات کے وقت ہو رہا ہے. تو یہ سب امکانات یہ ہیں کہ اس کی رویت بہت زیادہ نہیں تھی، اس کی رویت کثرت سے نہیں ہوئی. جی لیکن مقصد تو یہ تھا نا کہ اس وقت مکہ کے جو لوگ تھے ان کو یہ چیز بتانا مقصد تھا. جی یہی مقصد. اگر جو باقی بستیوں میں تو دنیا کے وقت انہوں میں شاید لوگ ہوں یا نہ ہوں. نہیں، لوگ تو دنیا کے کونوں میں موجود تھے، ظاہری بات ہے. رشین امپائر، وہ رشین کہہ رہا ہوں، رومن امپائر ادھر موجود ہے، پرشین امپائر موجود ہے، ہندوستان ہے، یقیناً یورپ میں بھی لوگ رہتے تھے. وہ پاپولیشن اس طرح سے، اور چونکہ مقصد تو یہی تھا کہ وہاں نہیں، یعنی یہ تو ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لوکل فینومینن تھا، یا تو پھر اس سے اشکالات وارد ہو جائیں گے. چاند حقیقتاً اگر ٹوٹا تھا تو جہاں بھی چاند نظر آئے گا وہاں نظر آئے گا ٹوٹا ہوا. اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ اس جگہ پہ اس خطے پہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا. ہاں وہ ضروری نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہی میں کہہ رہا ہوں، اس سے فرق نہیں. لیکن میں یہاں سوال ویلڈ ہے کہ اگر ہوا تھا تو جو بھی دیکھے گا وہ دیکھے گا. اسی لیے روایات میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ سحر محمد القمر فدعونا ننتظر المسافرین، ہم انتظار کرتے ہیں باہر سے آنے والے. تو باہر سے آنے والوں نے بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بھی دیکھا. تو اس لحاظ سے یہ ان کے ذہن میں بھی تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بالکل ہمیں ہماری آنکھوں پر کوئی میسمرائز کر کے یا جادو کر کے یہ ہمیں دکھا دیا گیا، باقی لوگوں نے نہیں دیکھا. یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں یہ بھی خیال پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ یہاں شق قمر کا واقعے کا ذکر نہیں ہے، یہ قیامت کے دن جو ہوگا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ. یہ وہ لوگ ہیں جو اس جگہ اس بات نہیں کر رہے لیکن شق قمر کے واقعے کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں. یعنی یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ شق قمر کا واقعہ ہوا، ایک یہ ہے کہ یہ آیت اس واقعے سے تعلق رکھتی ہے، یا یہ بالکل قرب قیامت کے وقت جو احوال ہوں گے ان باڈیز کے وہ بتائے جا رہے ہیں. اس کا احتمال بھی موجود ہے اور اس کو کہنے والے کچھ لوگ بھی ہیں. آپ امین حسن اصلاحی علیہ الرحمہ کی اگر تفسیر میں دیکھیں تو انہوں نے یہ خیال نقل کر کے اس کا رد کر دیا کہ سیاق و سواق سے لگ رہا ہے کہ یہ عین قیامت کے وقت کی بات نہیں ہے، وہاں کوئی واقعہ ہوا تھا. وہ کس طریقے پر، پھر وہ بتاتے ہیں کہ احادیث بھی کثرت سے موجود ہے. اس جگہ انہوں نے کہا کہ وہ احادیث بھی کثرت سے موجود ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اگر آپ اس کے بعد آیت دیکھیں نا، نظم پر غور کریں تو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اس میں اشارہ یہ ہے کہ کوئی فوری نشانی دیکھنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ قیامت کے دن چاند ٹوٹ جائے گا اس کے بعد کہا کہ اگر یہ نشانی دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو پرانا چلا آتا جادو ہے. مطلب یہ کہ واقعہ دیکھا کوئی انہوں نے، اور وہ دیکھنے کے بعد ان کی یہی عادت ہوتی. آپ کہیں پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ اذا رأوا آیۃ وَإِن يَرَوْا آیۃ، تو کہا کہ یہ تو ان کا مطلب مستقل کا ایک عمل ہے کہ اگر یہ دیکھ لی کوئی اور بھی بالفرض دیکھ لیں تو یہی کہیں گے.
سمجھ لو ان یروا آیۃ واللہ اعلم. تو پچھلی سورت سورۃ النجم تھی، یہ سورۃ القمر ہے، نجم اور قمر. وَإِن يَرَوْا اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، قیامت قریب آ گئی. اس کا بھی دیکھیں علماء کہتے ہیں پچھلی آیت سے جیسے سورت سے کتنا تعلق ہو گیا کہ پیچھے آیا تھا ازیفت الازفہ اور یہاں آ گیا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ چکی ہے. وانشق القمر، اور پھٹ گیا چاند. اب آپ دیکھیں کہ ویسے اس اسلوب پر غور کریں تو اس میں بھی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ قیامت کا قریب آنا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متحقق ہو چکا ہے. یعنی یہ نہیں کہ قیامت قریب بھی مستقبل میں آئے گی، ابھی بھی آ چکی ہے. سوال تو یہ ابھی تو پچھلی صورت میں کہا تھا ازیفت الازفہ، وہ تو آ چکی ہے. بعثت انا والساعۃ کا ہاتین بھی ہو چکا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ بھی ہو چکا ہے. تو لہذا یہاں ماضی کا صیغہ اپنی حقیقت پر ہے. یہ نہیں ہے کہ مستقبل کے واقعے کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے اس کے یقینی وقوع کی وجہ سے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قیامت قریب آ چکی ہے، آئے گی نہیں، آ چکی ہے، واقعی آ چکی ہے. تو لہذا وانشق القمر کا عطف بھی اسی پر ہوگا. اگر وہ ماضی اپنی حقیقت پر ہے تو وانشق القمر بھی ماضی کا واقعہ ہوگا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر ماضی ہی میں ہو گیا، قیامت بھی قریب آ گئی اور چاند بھی پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور بالفرض اگر وہ کوئی نشانی دیکھے تو یعرضوا، اعراض ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جواب شرط. ان یروا میں بھی نون گرا ہوا ہے، یعرضوا میں بھی نون گرا ہوا ہے، شرط اور جواب شرط کی وجہ سے. اور وَيَقُولُوا میں بھی اسی طرح، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہیں گے جادو ہے مستمر. مستمر کے دو معنی کیے، اگر سے تین معنی کیے گئے لیکن دو معنی زیادہ قوی ہیں. ایک یہ ہے کہ مستمر جیسے استمرار کہتے ہیں چلتی ہوئی چیز کو، استمرار تو مصدر ہے، یعنی مستمر کہتے ہیں چلتی ہوئی چیز. تو ایک مطلب ہوگا کہ مستمر کا مطلب ہے مستمر من الزمن الماضی، تو پرانا آج ایک چلتا ہوا جادو ہے. جادو پہلے بھی ہوتا ہے اب بھی ہو رہا ہے. یعنی سحر مستمر من الزمن الماضی الى الحال، یعنی مستمر من الى، من الماضی الى الحال. بات واضح. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی هذه المصیبہ مستمرہ. یہاں مستمرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے گزرنے والی. استمرار اصل میں گزرنے کو کہتے ہیں، مر رہے. مستمرہ کا ایک مطلب ہوتا ہے ذاہبہ، زائلہ، چلی جائے گی، یعنی گزر جائے گی نا. ہم کہتے ہیں مصیبت ہے گزر جائے گی، تو گزر جانے کا مفہوم بھی ہے. تو وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستمر، وہ کہیں گے جادو ہے ان قریب اس کا زور ٹل جائے گا، گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی کہا گیا. اور یہ دونوں آراء قوی ہیں. تیسری رائے ہے کہ یہ جو ہم نے پچھلی صورت میں شروع میں پڑھا تھا نا ذو مرۃ فاستویٰ، تو ہم بتایا تھا کہ میم را کے اندر قوت اور حبل کو مفتول کرنے کا مفہوم بھی ہے. بعد میں کہا کہ استمر الشیء کا ایک مطلب قویہ واستحکم، استمر الشیء قویہ واستحکم، تو پھر یہ بنے گا سحر مستمر. سحر قوی، کیا بات ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں بہت ہی قوی جادو ہے. پہلے جادوگر تو دنیا کی چیزوں پہ جادو کرتے ہیں، انہوں نے تو آسمان کی چیزوں تک ان کی پہنچ ہو. سحر مستمر، یہ تین مفاہیم بیان کیے گئے. کیا ترجمہ تھا ان کا؟ یہ جادو ہے جو بھی ختم ہو جائے گا، ہاں ٹل جائے گا، یعنی گزر جائے گا. پہلا ترجمہ کیا کسی نے؟ پہلا اور تیسرا کیا گیا. پہلا اور تیسرا دونوں. وہ کیسے؟ یہ بڑا مضبوط ہے اور پھر بریک میں لکھا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے پہلے کا ترجمہ. صدق اللہ العظیم. وہ میٹھا ابھی کریں گے یا پھر کون سا منہ میٹھا؟